ताबान की हैरत ज़दा निगाहें औरत पर जमी थीं। वो सहमी नज़रों से ताबान को देख रही थी। नन्हे बच्चे का हाथ खुराक की तलाश में माँ के जिस्म पर गर्दश कर रहा था। ताबान के होंठों से सरसराती आवाज निकली, क्या ये स्कोपिलास की मलका है? जरनाब ने अपने वरमज़दा होंठों पर जुबान फेर कर कहा, हाँ, तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं। ताबान ने पूछा, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? क्या तुम किसी सहल तरीके से एक दूसरे को हासिल न कर सकते थे? जरनाब बोला, ऐसा हो सकता तो हम अपने अपने वतन को खैरबाद कहकर इस जजीरे को मस्कन क्यों बनाते? हमारे लिए ये नामुमकिन था कि एक दूसरे को पा सकें। स्कोपिलास के रिवाज के मुताबिक मलका शाही खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ मैं भी इस शादी के बाद शाही मकदूनिया का मातूब ठहरता। हम दोनों के पास इसके सिवा और कोई चारा न रह गया था कि एक दूसरे को अपनाकर इस जजीरे में रोपोश हो जाएं। ताबान ने कहा, तुमने ये भी न सोचा कि शाही मकदूनिया तुम्हारी राह देख रहे होंगे? उन्होंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हारी मुहिम के लिए शाही खजाने से रकूम खर्च की थी और तुमसे अनगिनत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। जरनाब की निगाहें झुक गईं। हाँ दोस्त, मुझे अपनी इस भूल का एतराफ है, लेकिन तुम ये बात तस्लीम करोगे कि कभी कभी हालात इंसान को जकड़ कर बेबस कर देते हैं। जब मुझसे एक कदम गलत उठ गया तो फिर मेरे लिए वापस लौटना मुश्किल हो गया। गुजरने वाले हर दिन के साथ अपनी फर्ज शनासी और शाह के खौफ का एहसास मुझ पर गालिब आता था और मैं मदरसे से भागे हुए बच्चे की तरह अपने आप में चुपता चला गया। जरनाब की आंखों में आंसू थे। उसने गुलगीर आवाज में बात जारी रखी, आज मैं एतराफ करता हूँ दोस्त कि मैं गुनहगार हूँ। मैं शाह का मुजरिम हूँ। मैंने शाही खजाने पर बोझ डालकर खुशकी और तरी के तवील सफर किए, शाह के असर रसूख को इस्तेमाल करके अहम मालूमात तक रसाई हासिल की, और जब मेरे पास अपने हमवतनों के लिए गिरां कदर मालूमात जमा हो गईं और मैं इस काबिल हो गया कि मशरकी सवाहिल की जानिब पेशकदमी के मकदूनी मंसूबे में नई रूह फूंक सकूं, तो मैं सब कुछ भूल बाल कर अपनी निजी जिंदगी में गुम हो गया और दिन ब दिन सब कुछ भूलता चला गया। फिर मेरे पाँव में बीवी और बच्चे की बेड़ियां पड़ गईं। मैं जानता था और अब भी जानता हूँ कि वापस लौटा तो शाही अताब मेरी जान ले लेगा और मैं अपनी जान खोकर अपने बीवी बच्चे को दुनिया में बेसहारा नहीं करना चाहता। इस संग दिल दुनिया में कहाँ पनाह मिलेगी इन्हें, कहाँ जाएंगे वो? ताबान बहुत देर जरनाब की रोयदाद सुनता रहा। उसकी बातों से सच्चाई की खुशबू आती थी। वो अपनी गलतियों का बरमला एतराफ कर रहा था और ये भी बता रहा था कि वो जिंदा रहना चाहता है। ताबान ने कहा, तुमने मुझे दोस्त कहा है तो दिल से भी दोस्त समझो। तुम मेरे साथ मकदूनिया चलो, मैं वादा करता हूँ कि शाही सिकंदर से तुम्हारी जान बख्शी करवा दूंगा। जरनाब भी दिली से मुस्कुराया, दोस्त, महसूस होता है तुम्हें शाही सोहबत में ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। बादशाहों के फैसले हमेशा नाकाबिले गुमान होते हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या हुक्म सादर हो जाए। मैं गुनाहगार हूँ, मेरी तो बात ही छोड़ो, मेरा नवमौलूद बच्चा भी दरबार शाही से सजा का मुस्तहिक करार पा सकता है। ताबान ने कहा, दोस्त, तुम अपने जराइम को संगीन तर करते चले जा रहे हो। मेरा ख्याल है कि वापस चलने के लिए अब भी वक्त मौजूद है। जरनाब बोला, मैं तुम्हारे ख्याल से इत्तेफाक नहीं करता। ताबान ने कहा, फिर मैं भी मजबूर हूँ। मुझे हर हाल में तुम्हें मकदूनिया ले जाने का हुक्म है। औरत की सिसकियां बुलंद हो गईं। वो भीगी हुई फरियादी निगाहों से ताबान की तरफ देखने लगी। ताबान ने नजर चुरा ली। वो उन आंखों में देखने की ताब नहीं रखता था। वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि इस हंसते बसते घराने को उजड़ने नहीं देगा। जरनाब को वापस ले जाने की बातें वो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि जरनाब कुछ लो कुछ दो के उसूल पर अमल करे, यानी वो मालूमात और रास्तों के नक्शेजात जो जरनाब के पास मौजूद थे और जिनकी मौजूदगी का वो एतराफ भी कर चुका था, ताबान की जरूरत थे, जबकि अपनी आज़ादी जरनाब की जरूरत थी। उनकी गुफ्तगू कुछ देर मजीद जारी रही। आखिर जरनाब ने वो सब कुछ कह दिया जिसकी ताबान ख्वाहिश कर रहा था। जरनाब ने पेशकश की कि वो अपनी मुहिम से हासिल होने वाली तमाम मालूमात ताबान के हवाले कर देता है, इसके बदले वो उसे उसके हाल पर छोड़कर चला जाए। ताबान ने कहा, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि वो मालूमात मुकम्मल होंगी और तुम कुछ छुपा कर नहीं रखोगे। तुम्हारी शादी जजीरे स्कोपिलास की इस मलका से हुई है और स्कोपिलास कभी यूनान का हमनवा ख्याल नहीं किया गया। ये सारे जजीरे हमसे ज्यादा ईरानियों के करीब हैं। ऐन मुमकिन है कि तुम इस नाते से अहम बातें छुपा लो। मलका जनूबिया ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए जज्बाती लहजे में कहा, मैं अपने बच्चे की कसम खा सकती हूँ कि मेरा शोहर ऐसा नहीं करेगा। जरनाब बोला, दोस्त,
میری بیوی اب سکوپیلاس کی ملکہ نہیں ہے اور نہ اسے ایران و یونان کی سیاسی معاملات سے سروکار ہے۔ ہم نے تو بس اپنی الگ چھوٹی سی دنیا بسا رکھی ہے جسے آباد رکھنا ہماری پہلی اور آخری آرزو ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ ٹھیک 2 یوم بعد تابان شام کے وقت زرناب کے خوبصورت مکان سے رخصت ہو رہا تھا۔ ان 2 یوم میں وہ زرناب اور زنوبیہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آیا تھا، نہ ہی کسی کو معلوم ہوا تھا کہ گھر میں قتل و غارت کرنے والا شخص بطور مہمان گھر کے اندر ہی موجود ہے۔ تابان کو رخصت کرتے وقت زرناب کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ زنوبیہ بھی بچے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ تابان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چرمی تھیلا تھا۔ اس تھیلے میں وہ تمام دستاویزات موجود تھیں جن کی تمنا شاہ فیلقوس نے کی تھی اور اب جن کی سکندر کو اشد ضرورت تھی۔ یہ دستاویزات مقدونوی سپاہی کے لیے ایک قیمتی اثاثے سے کم نہیں تھی۔ ان میں راستوں کے نقشے تھے، ایران کے سرحدی علاقوں کی تفصیلات تھیں اور اہم قلعہ جات کے حالات درج تھے۔ زرناب نے الوداعی انداز میں کہا، تابان میری بات یاد ہے نا؟ تابان بولا، بے فکر رہو دوست، خدا تمہیں ہزاروں برس سلامت رکھے، لیکن شاہ سکندر کے نگاہ میں اب تم مردہ قرار پاؤ گے۔ اب کبھی کوئی متلاشی دستہ تمہاری تلاش میں نہیں نکلے گا اور نہ شاہی ایوانوں میں تمہاری روپوشی کا ذکر ہوگا۔ زرناب احسان مندی کے نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تابان نے ایک نظر ملکہ زنوبیہ پر ڈالی اور مسکرا کر بولا، میں آپ کو ایک اور فکر سے بھی آزاد کر کے جا رہا ہوں۔ امید ہے اب آپ کی شامیں اور صبح مزید خوبصورت ہو جائیں گی۔ میں سمجھا نہیں، زرناب نے پوچھا۔ کل تک سمجھ جائیں گے، تابان نے جواب دیا۔ میاں بیوی کے چہرے پر الجھن نظر آ رہی تھی۔ تابان نے ان کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے الوداعی کلمات کہے اور خادم کے ساتھ باہر نکل آیا۔ مکان کی دیوڑی کے سامنے ایک صحت مند گھوڑا کھڑا تھا۔ یہ وہی گھوڑا تھا جو 2 روز پہلے تابان نے چرواہوں کے استبل سے لیا تھا اور مکان میں داخل ہونے سے پیشتر آزاد چھوڑ دیا تھا۔ تابان کے ملازمین نے یہ گھوڑا پکڑ لیا تھا اور اب ایک بار پھر تابان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ تابان نے گھوڑا سنبھالا اور چرمی تیلے کے ساتھ واپس چرواہوں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ تابان واپس بستی پہنچا تو ہوشمند کو سخت پریشان پایا۔ بات طبی پریشانی کی۔ تابان پورے 2 روز بستی سے غائب رہا تھا۔ ہوشمند پہلے تو اسے قرب و جوار میں تلاش کرتا رہا تھا، پھر وہ اور جاگال اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ تابان کسی کو بتائے بغیر زرناب کی طرف چلا گیا ہے اور زرناب کی درندہ صفت محافظوں کے ہتھے چھڑ گیا ہے۔ اس خدشے کی تصدیق کے لیے جاگال نے اپنا ایک خاص معتبر زرناب کی رہائش گاہ کی طرف بھیجا تھا۔ اس مخبر میں کھوج لگایا کہ کل رات زرناب کے محافظوں نے ایک خالی گھوڑا پکڑا ہے۔ خیال ہے کہ یہ گھوڑا تابان ہی وہاں لے کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ مکان کے اندر کچھ پر اسرار سرگرمیاں جاری ہیں۔ لگتا ہے کچھ لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ مخبر کی اس اطلاع کے بعد ہوشمند کی بے قراری نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اب چہیتے دوست کی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو گیا۔ وہ اسی وقت واپس اپنے جزیرے پہنچا۔ یہاں ایک ایسا سیاہ فام شخص اس کا واقف تھا جو معاوضہ لے کر بڑے سے بڑا جرم کر گزرتا تھا۔ اغوا، آبروریزی، قتل، یہ سب اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی چاہے تو معاوضہ دے کر اسے بادشاہ کو بھی قتل کرا سکتا ہے، لیکن اس کا طلب کردہ معاوضہ دینا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ 20 نہیں 100 ٹیلٹ میں بات کرتا تھا۔ سامن نام کے اس دہشت گرد سے ہوشمند کا رابطہ ہو چکا تو ہوشمند نے اپنا مکان بمے دکان فروخت کر دیا۔ گاہک پہلے سے موجود تھا۔ ہوشمند کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ ایک دن کے اندر اندر نقد رقم اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے سامن کو 2/3 معاوضہ پیشگی دیا اور 1/3 بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔ کام یہ تھا کہ سامن کو زرناب کا سر لانا تھا اور تابان کو اس کی قید سے رہائی دلانی تھی۔ سب معاملات طے ہو چکے تھے۔ سامن اپنی خونی مہم پر روانہ ہونے کے لیے تیار تھا کہ تابان واپس آ گیا۔ تابان کو زندہ سلامت اپنے پاس پا کر ہوشمند کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ چند لمحے مبہوت رہا، پھر بھاگ کر تابان سے لپٹ گیا۔ تابو، کہاں چلے گئے تھے تم؟ بہت غضب کیا تم نے اس بار جا کر۔ معلوم ہے کتنا پریشان رہے ہیں ہم۔ لہیم شہیم چرواہا جاگال اور اس کے ساتھی بھی تابان کے قریب آ گئے۔ حبشی سامن سمیت سب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تابان نے کہا، دوستو ذرا سانس تو لینے دو، پھر بتاتا ہوں سب کچھ۔ ہوشمند تابان کو لے کر علیحدہ خیمے میں آ گیا۔ خیمے میں پہنچ کر تابان نے ہوشمند سے پہلا سوال سامن کے متعلق ہی کیا۔ پوچھنے لگا، وہ خونخوار حبشی کون ہے؟ ہوشمند نے کہا، وہ خونخوار تو ہے مگر اس کے لیے جو اس کے نشانے پر ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟
میں اس شخص کو تمہاری تلاش میں بھیج رہا تھا زرناب کی طرف، تو تمہیں معلوم تھا کہ میں وہاں ہوں؟ غضب کے بے وقوف ہو، ہوش مند نے کہا۔ یہ تو سامنے کی بات تھی، یہاں ہماری آمد کا مقصد زرناب کے علاوہ اور کیا تھا؟ تابان نے گہری سانس لی اور گود میں رکھے ہوئے چرمی تیلے کو گور کر بولا، یہ مقصد پورا ہو چکا پیارے، اب واپس چلنے کی تیاری کرو۔ ہوش مند نے حیرت سے تیلے کو دیکھا۔ تو کیا زرناب کو اس میں بند کر کے لائے ہو؟ ایسا ہی سمجھو، تابان نے جواب دیا، جیسے حکیم اور طبیب جڑی بوٹیوں سے کشتہ نکال لیتے ہیں، سمجھو یہ زرناب کا کشتہ ہے۔ ہوش مند کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس حیرت کو کم کرنے کے لیے تابان نے مختصر الفاظ میں اپنی رویداد بیان کی اور زرناب کے محل نما مکان میں پیش آنے والے واقعات بتائے۔ زرناب کے کردار کا یہ مثبت پہلو ہوش مند کے لیے بھی انکشاف انگیز تھا۔ اب تک وہ زرناب کو ایک بے اصول اور ظالم شخص سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنے فرائض کو پس پس ڈال کر اس دور دراز جزیرے میں داد عیش دینے میں مصروف تھا، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ محبت کا مارا ایک مجبور اور محصور شخص ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا بچانے کے لیے اس جزیرے میں چھپتا پھرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر قرار واقعی نادم ہے۔ ہوش مند کی نگاہیں چرمی تیلے پر مرکوز تھی۔ اب اسے اس معمولی تیلے کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس تیلے کی موجودگی کا مطلب تھا کہ تابان وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہے جو اسے اپنی طویل مہم سے بھی شاید ہی حاصل ہوتا۔ ان دستاویزات کا حصول کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اچانک خیمے کے دروازے پر جاگال کی صورت دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ایک ہاتھ میں ریوڑ ہانکنے والی طویل لاٹھی تھی۔ اس لاٹھی کے ایک سرے پر تیز کلہاڑی کا پل چمک رہا تھا۔ وہ اکڑے اکڑے لہجے میں بولا، کیا ہمارا اندازہ درست تھا؟ کون سا اندازہ؟ ہوش مند نے پوچھا۔ یہی کہ تمہارا ساتھی زرناب کی قید میں ہے۔ ہاں، میں اسی کے پاس تھا، ہوش مند کے بجائے تابان نے جواب دیا۔ پھر رہائی کیسے ملی؟ رہائی ملتی نہیں، حاصل کی جاتی ہے سردار، سزا کاٹ کر یا سلاخیں کاٹ کر۔ سمجھو میں بھی سلاخیں کاٹ کر آیا ہوں۔ یعنی نکل بھاگے ہو؟ ہاں، ان کے 4 محافظ مارنے کے بعد تابان بڑی روانی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ بہت خوب، تم نے جواں مردی کا ثبوت دیا ہے۔ ویسے میں تم دونوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کھلے دل سے کہو۔ ہوش مند نے پوری طرح متوجہ ہو کر کہا۔ جاگال بولا، یہ جو حبشی تم سکوپیلاس سے لے کر آئے ہو، کیا نام ہے اس کا؟ سامن، ہوش مند نے لقمہ دیا۔ ہاں، یہ بڑا پہنچا ہوا شخص لگتا ہے، شاید کسی معرکے میں اسے دیکھا بھی ہوا ہے میں نے۔ اسے کرائے پر لائے ہو یا دوست ہے تمہارا؟ ہوش مند نے ہوشیاری سے کہا، کرائے پر کہاں سے لاتے؟ مزدور پیشہ ہے، سوداگر نہیں ہے۔ یعنی دوست ہے تمہارا؟ ہوش مند نے ہاں میں جواب دیا۔ جاگال بولا، تو اس دوست کو کام میں لاؤ اور زرناب کا قصہ پاک کرا دو اس سے۔ ہوش مند بولا، مگر تابان تو اب واپس آ گیا ہے۔ تابان واپس آ گیا تو کیا ہوا؟ تمہاری دشمنی تو زرناب سے پختہ ہو گئی ہے۔ تم نے زرناب کے 4 محافظ مارے ہیں، وہ تمہارے 40 آدمی مار کر بھی آرام سے نہ بیٹھے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ سراپا انتقام بن کر تمہارا پیچھا کرے، تم اسے فنا کے گھاٹ اتار دو۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمہارا یہ حبشی دوست یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ ہوش مند کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تابان نے آنکھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ دوستانہ انداز میں سر کو جنبش دے کر بولا، سردار، تمہارا مشورہ غور طلب ہے۔ واقعی ہمیں زرناب کو کوئی ڈیل نہیں دینی چاہیے۔ داناؤں کا قول ہے، سام کو سر اٹھانے سے پہلے کچل دینا بہتر ہے۔ سردار جاگال کافی دیر تابان اور ہوش مند سے مصروف گفتگو رہا۔ اس کا سارا زور بیان اس بات پر صرف ہو رہا تھا کہ وہ دونوں اپنے سیاہ فام ساتھی کو حرکت میں لائیں اور زرناب کی زندگی کا چراغ گل کر دیں۔ موقع ملے تو اس کی حسین و جمیل بیوی کو اٹھا لیا جائے اور گھر کا ساز و سامان لوٹ لیا جائے۔ جاگال کا سینہ زرناب کے خلاف کدورت سے بھرا پڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی کے ہاتھوں ہو، لیکن زرناب کا گھر تاراج ہو جائے۔ رات گئے تک یہ محفل برپا رہی۔ خیمے کے نیم گرم فضا میں مے کا دور چلتا رہا اور خیمے سے باہر چرواہے آلاؤں کے گرد بیٹھے بے سرے راگ آلاپتے رہے۔ وہ فحش شیر بھی بڑی روانی سے پڑ جاتے تھے۔ ان کی آوازوں میں کرختگی تھی، جیسے وہ گا نہ رہے ہوں، اپنے نادیدہ دشمنوں سے تکرار کر رہے ہوں۔ دوسرے پہر جاگال اور اس کے ساتھی خیمے سے اٹھ کر چلے گئے۔ تابان اور ہوش مند نے تنہائی پائی تو اپنے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ چرمی تیلا تابان کے سینے پر تھا، اس کی انگلیاں بے خیالی میں تھیلے پر سرسرا رہی تھی، جیسے یہ بے جان چمڑا نہ ہو، کسی کی نرم ریشمی جلد ہو۔ اس گل بدن کی جلد جو اس کی وحشی دھڑکنوں میں سما کر اس کے حواس خمسہ کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کہیں بہت دور دیکھ رہی تھی،
शायद एथेंस के दरो दीवार उसकी निगाहों में थे। वो एथेंस जहाँ एक शब उसकी आवारा आंखों ने एक सपना देखा था, एक दोशीज़ा देखी थी और इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो जुई जमीन पर मौजूद दिलकश तरीन चेहरा देखने का एजाज हासिल कर चुका है। ताबू, होशमंद की आवाज ने उसे ख्यालों से चौंका दिया। क्या बात है? ताबान ने तैला तकिए के नीचे सरकाते हुए कहा। अब क्या इरादे हैं? कल किसी वक्त यहाँ से निकल चलें और हवा मुवाफिक हुई तो कल की रात हमें स्कोप लास में आएगी और ये जागाल जो समझे बैठा है कि हम जरनाब से नम्रत आजमा होने की तैयारियां कर रहे हैं, वो जो जी चाहे समझता रहे, हम उसकी सोच पर पहरे तो नहीं बिठा सकते। वैसे दोस्त, एक मसला है, होशमंद ने मुतफिकर लहजे में कहा। क्या मसला? सामन ने जरनाब के सर की कीमत 2000 टैलेंट लगाई थी। मैंने सारी जमा पूंजी उसके मुतालबे की नजर कर दी। अब हमें सामन से काम तो लेना नहीं, मगर उसे मुआवजा वापस लेना साम के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ है। इस कम बख्त का ये असूल है कि मुआवजा वापस नहीं करता तो न लो मुआवजा वापस। ताबान ने लापरवाही से कहा। दोस्त, तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं मेरे साथ? मैं गरीब आदमी बेवजह मारा गया हूँ। अच्छा, तुम्हारे मारे जाने की कोई वजह पैदा कर लेंगे। अब तो खुश हो। क्या मतलब? मतलब तुम्हें कल बताऊंगा जब जजीरे से रवाना होंगे। ताबान ने मुस्कुरा कर कहा। होशमंद मुंह लटका कर रह गया। वो अब किसी हद तक ताबान का मिजाज समझने लगा था। उसे मालूम था कि कितना भी सर पटखे ताबान अब कुछ नहीं बताएगा।